شیخ یہ ڈاؤٹ یہ ہے شیخ کہ علماء سے سوال ہے کہ جیسا ہم یہاں ہند و پاک میں دیکھتے ہیں کہ تقلید کا رد کرتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے، اور جیسا کہ ہم باہر دوسرے ملکوں میں یا جیسے سعودی عرب یا دوسرے عرب ممالک میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ عام عوام کو بغیر تعصب کے تقلید کرنے کی اجازت دیتے. تو یہ مسئلہ تھا. اور ایک شیخ کی ایک کر کے لیں گے. جی 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 بالکل. یہاں پہ ڈیفینیشنز کا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے خود بات کی ہے بعض علماء سے. میں نے ان سے پوچھا آپ کا تقلید سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ تقلید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تقلید شخصی ہوتی ہے، لازم باپ دادا سے وہ جو تقلید چل رہی ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا حنفی تھے، میں حنفی گھر میں پیدا ہوا تو میں حنفی ہوں. تو یہاں پہ تقلید کا یہ ڈیفینیشن ہے اس حد تک کہ یعنی کہ التزام ہوتا ہے، یعنی کہ لازم پکڑتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ماننے والے ہیں، آپ لوگ شافعی ہو، آپ لوگ حنبلی ہو، یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی صحیح ہے. اور اس کے اندر ہٹ دھرمی والی تقلید ہوتی ہے. یعنی ہٹ دھرمی یعنی کس طرح سے کہ جامد معاملہ، کہ دلائل سامنے آ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں آ رہی ہیں، نہیں بھلے ہی علماء ہیں سامنے، ایسے نہیں کہ عام آدمی دے رہا ہے، سامنے بھی علماء ہیں، آپ بھی علماء کے پیچھے چل رہے ہو، لیکن بولے نہیں ہم تو حنفی ہیں، ہمارے لیے یہی صحیح ہے، آپ کے لیے وہ صحیح ہے. تو یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے، تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی علماء سے سوال پوچھے، علماء سے رجوع کرے، اور وقتی طور پر بغیر دلیل کے لے سکتا ہے. معتبر علماء کی بات وقتی طور پر بغیر دلیل کے لے سکتا ہے. بولے ہم سے ہمارا تو مراد یہ ہے سوال پوچھنا وغیرہ. تو اگر آپ لاسٹ ویڈنسڈے کی سٹریم دیکھیں تو شروع میں شیخ کفایت نے جو بیان دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے لفظ تقلید کیوں استعمال کرتے ہو، اس کے لیے سوال پوچھنا کہو. کیونکہ آدمی جب سوال پوچھتا ہے تو سوال 10 لوگوں سے بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تقلید میں روک ٹوک ہے، آپ جو عالم کو مانتے ہو، جس مسلک کے ہو، اسی مسلک میں پوچھو. سوال پوچھنے میں جس کو ان کو کوئی چیز زیادہ کنونسنگ لگے تو ان کی بات بھی لے سکتے ہیں. سوال پوچھنے میں ایسا نہیں کہ تم کچھ نہیں سمجھ سکتے. سوال پوچھنے میں اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ دلائل دیے، دے دیے، مان لیا، سن لیا، تو اس کا لیول اپ گریڈ ہونے کا بھی چانس ہے. کیونکہ وہاں پر کیا معاملہ ہے، ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ انہیں ایسی دو ہی کیٹیگری بناتے ہیں کہ ایک تو مجتہد جو اجتہاد کریں گے اور فتویٰ دیں گے، اور باقی مقلد. حالانکہ ایک تیسری کیٹیگری درمیان میں ہے. وہ کون؟ کہ وہ لوگ جو دلائل کو سمجھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں پرکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو طلاب العلم ہے، جو دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہے. اب تھرڈ کیٹیگری وقتی طور پر بغیر دلیل کے لے رہا ہے، وقتی طور پر، تو اس کو اپ گریڈ ہو کے سیکنڈ کیٹیگری میں آنے کا چانس ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، جب میں نے کسی ایک شیخ سے بھی کہا، میں نے کہا کہ یہاں کے اعتبار سے جب یہاں دیکھیں گے کہ یہاں کس سینس میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ شخصی تقلید ہوتی ہے، ہٹ دھرمی والی تقلید ہوتی ہے، لازم پکڑا جاتا ہے. تو جس سینس میں استعمال ہوتا ہے وہ سینس میں، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک کوئی مثال، ابھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جو لفظ ہے کہیں پر کس سینس میں استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے ڈونٹ گیٹ میڈ ایٹ می. ڈونٹ گیٹ میڈ ایٹ می کا مطلب ڈونٹ گیٹ اینگری ایٹ می، مجھ پہ ناراض مت ہو جاؤ. اب لیکن میڈ پاگل کو بھی کہتے ہیں. اب وہ میڈ جو کس سینس میں استعمال ہوا وہ سینس بھی دیکھا جائے گا. ہاں، تو جیسے فار ایگزامپل دس از آفل، ہاں، اب وہ آفل اینڈ آسم، تو وہ معنی او کی معنی وہ کہیں چینج ہوتی ہے، کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے. تو مطلب میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو ڈاؤٹ ہے نا کہ وہاں والے دونوں تقریباً سیم بات بول رہے ہیں، دونوں کے دونوں تقریباً سیم بات بول رہے ہیں، بس ٹرمینالوجی کے استعمال کی بات ہے. کوئی دونوں میں سے اگر صحیح منہج والے علماء ہیں نا، کوئی بھی یہ نہیں بول رہا ہے کہ تمہیں شخصی تقلید کرنا ہے، تمہیں ہٹ دھرمی والی تقلید کرنا ہے، لازم پکڑنا ہے جیسے یہاں ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں کہہ رہا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں جو ڈیبیٹ چلتے ہیں نا تقلید کے تعلق سے، جو ٹریڈیشنل دیوبندی پوزیشن ہے کہ تقلید کو لازم پکڑنا ہے، مقلد ہو، حنفی فقہ مقلد ہو، تو یہ چیز یہاں جو لوگ بات کرتے ہیں نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کس سینس میں لے رہے ہیں، شخصی تقلید ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے ہوگی، میں جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جی. اور چند سوالات ہیں، جیسے ہاں، مطلب آپ کو پہلے شیخ، سوال کلیئر ہوا نا کہ دونوں جی جی تقریباً کلیئر ہوگا. سیم نہیں بات لیکن بول رہے ہیں. آپ کو شیخ ڈاؤٹ جی نہیں، جی کوئی بات نہیں. جی جی، جی شیخ کفایت لیکن تقلید کو حرام بولے ہیں نا شیخ. ارے وہ کس سینس میں میں بول نے رہے ہیں؟ میں نے بھیجا ہے، میں نے وہ روایت بھیجی، اس کو لگا ہاں، دیجیے. جی میں دیکھ رہا ہوں، بتا شیخ کس سینس میں بول رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو. ہاں، اور وہ جی لوگ جو تقلید جب بول رہے ہیں تو کس سینس میں تقلید ہم بول رہے ہیں. شخصی. ہاں، مطلب جی کیا یہاں پہ بات کیا سمجھنا ہے، سوال پوچھنے کو کیا شیخ کفایت حرام بولتے ہیں، یا وقتی نہیں طور پر بغیر دلیل کوئی معتبر عالم کی بات کو مان نہیں. لینا کیا اس کو حرام بولتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں پہ کیا ہے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا، لفظوں کی بحث سے آگے بڑھو، جو اصل پرابلم ہے سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی بھی اگر بعض لوگ آتے ہیں نا تقلید لفظ کے اوپر جھگڑنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا ارے بھائی ریئل پرابلم کیا ہے وہ تو سمجھو. جو یہاں ریئل پرابلم ہے کہ آدمی کیا سمجھتا ہے، حدیث سامنے آتی، قرآن حدیث سامنے، بولے نہیں ہم اپنے امام کی بات نہیں چھوڑ سکتے. یہ اصل مسئلہ ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے
جس کا نام ہے i+TV اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.